اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum students, I'm your teacher Slim Yusuf, and today it is my 7th lecture for the students of BBA 4th semester. Today we shall discuss non-verbal communication as it has been mentioned in the previous lecture, in lecture number 6. We started the topic verbal and non-verbal communication. In previous lecture we discussed verbal communication. Today we shall discuss non-verbal communication. تو اسٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے لیکچر میں یعنی لیکچر نمبر 6 میں ہم نے وربل کمیونیکیشن کا ٹاپک پڑھا تھا اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس ٹاپک کے 2 حصے ہیں، ایک وربل کمیونیکیشن اور دوسرا نان وربل کمیونیکیشن ہے. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے وربل کمیونیکیشن کو تفصیل سے پڑھا تھا. آج کے اس لیکچر میں ہم نان وربل کمیونیکیشن کا ذکر کریں گے. تو آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. نان وربل کمیونیکیشن. بسم اللہ جی. تو بیفور وی اسٹارٹ ڈسکسنگ نان وربل کمیونیکیشن ان ڈیٹیل, لیٹ us have a look at its definition. There are 3 definitions about communication and 2 definitions about non-verbal communication. First definition says the term communication is derived from the Latin word communis, that means common. Second definition says the Oxford Dictionary defines communication as an act of exchanging information or ideas. At number 3, communication is a process of transferring information between the sender and the receiver using written, oral, visual or electronic channels. These are 3 definitions about communication. یہ definitions ہم پچھلے لیکچرز میں بھی پڑھ چکے ہیں. اسے ریپیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کے پیپر کے حل کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو. یہ definitions شارٹ کویسچنز کی صورت میں آپ سے پوچھی جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ what do we mean by communication, تو آپ بڑے اعتماد کے ساتھ اسے جواب دے سکیں گے. لہٰذا ان ڈیفینیشنز کا علم ہونا ضروری ہے. اس کے بعد ہم نان وربل کمیونیکیشن کی ڈیفینیشنز کو دیکھتے ہیں. نان وربل کمیونیکیشن از دا نان لنگوسٹک ٹرانسمیشن آف انفارمیشن تھرو ویژول, ٹیکٹائل اینڈ کینیستھیٹک چینلز. ویژول مطلب دیکھنے سے متعلق, ٹیکٹائل مینس آف ٹچ, اور کینیستھیٹک مینس موومنٹ یعنی نگاہ, ٹچ اور حرکت, موومنٹ. ان ساری چیزوں کا استعمال, ہاں زبان کا استعمال نہیں. یہ چیز نان وربل کمیونیکیشن کہلاتی ہے. اسی نان وربل کمیونیکیشن کی ایک اور ڈیفینیشن میں لکھا ہے کہ نان وربل کمیونیکیشن از دا ٹرانسمیشن آف میسیجز تھرو نان وربل پلیٹ فارم سچ ایز آئی کانٹیکٹ, فیشل ایکسپریشنز, جیسچرز اینڈ پوسچرز. ان ڈیفینیشنز کے پڑھنے کے بعد ہم پہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کمیونیکیشن کیا ہے اور نان وربل کمیونیکیشن کیا ہے. اب اس کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عملی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے. ایوری ڈے وی کمیونیکیٹ ود ادرس اینڈ اے سبسٹینشیل پورشن آف آر کمیونیکیشن از نان وربل. آفن نان وربل میسیجز ایکسپریس فیلنگس مور ایکوریٹلی دین دا اسپوکن لینگویج. جی کہا گیا کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سی کمیونیکیشن کرتے ہیں, اور ہماری کمیونیکیشن کا ایک بڑا حصہ نان وربل کمیونیکیشن پر منحصر ہوتا ہے. ہم باڈی لینگویج, ہاتھ کے اشاروں کا, نگاہوں کا استعمال کرتے ہیں, اور جو میسج نان وربل کمیونیکیشن کے تھرو کنوے کیا جاتا ہے وہ بعض اوقات زیادہ طاقتور ہوتا ہے وربل کمیونیکیشن کی نسبت. نان وربل کمیونیکیشن انکلوڈس فیشل ایکسپریشنز, آئی کانٹیکٹ, جیسچرز, پوسچرز, جی پوسچرز, موومنٹس, اسمیل اینڈ ٹچ ایٹسیٹرا. یعنی یہ تمام تر چیزیں
اس میں نان وربل کمیونیکیشن میں شامل ہے، اور آج کے اس لیکچر میں ہم انہی چیزوں کا استعمال پڑھ رہے ہیں۔ Scientific research on non-verbal communication and behavior began with the 1872 publication of Darwin's The Expression of the Emotions in Man and Animals۔ یہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے آپ کے لیے جو کہ بہت ضروری ہے کہ نان وربل کمیونیکیشن سے متعلق ریسرچ شروع ہوئی اس دنیا میں 1872 سے، جب ڈاروین نے اپنا نظریہ اپنی ایک کتاب پیش کی جس کا نام لکھا ہے دا ایکسپریشن آف دا ایموشنز ان مین اینڈ اینیملز۔ سنس دیٹ ٹائم abundant research on the types, effects and expressions of non-verbal communication has been conducted۔ یعنی up to that time، اس وقت سے اب تک بہت سی تحقیق ہوئی ہے نان وربل کمیونیکیشن پر، اس کے اثرات پر، اس کی مختلف ٹائپس پر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یو کین سی دیٹ اس پیراگراف کے آخر پہ میں نے ایک ایڈریس لکھ رکھا ہے، کیونکہ یہ پیراگراف، یہ چند ڈیفینیشنز میں نے انٹرنیٹ سے لی ہیں، اور آپ کی آسانی کے لیے ایک مکمل ایڈریس میں نے لکھ دیا ہے، لنک آپ کو دے دیا ہے تاکہ آپ اس لنک کا استعمال کر کے اپنی معلومات میں مزید اضافہ کر سکیں۔ اس کے بعد فالوئنگ آر دا ٹائپس آف نان وربل کمیونیکیشن۔ ناؤ وی شیل ڈسکس different types of non-verbal communication in detail۔ First come facial expressions۔ The share of facial expressions in non-verbal communication is very large one۔ Just imagine how much information is conveyed with a smile or a frown۔ جی، کہا گیا کہ نان وربل کمیونیکیشن میں فیشیل ایکسپریشنز بہت اہم ہوتے ہیں۔ A smile and an angry look says more than your words can say۔ یعنی چہرے کے تاثرات، مسکراہٹ یا غصہ آپ کے الفاظ سے زیادہ بات بتاتے ہیں۔ The look on a person's face is observed before his words۔ اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں تو اس کے الفاظ نہیں، اس کے چہرے پر آپ کی نظر پڑتی ہے، اور اس کا چہرہ آپ کو اس شخص کی شخصیت سے متعلق، کردار سے متعلق بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ Behaviors can vary between cultures, but facial expressions for happiness, sadness, anger and fear are the same throughout the world۔ ہاں جی، کہا گیا کہ بیہیویئرس تو مختلف ہو سکتے ہیں، کوئی ایک بیہیویئر کسی ایک معاشرے میں پسندیدہ ہے تو وہی بیہیویئر کسی دوسرے معاشرے میں ناپسندیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، البتہ چند فیس ایکسپریشنز ایسے ہیں جو کہ ہر جگہ پر پوری دنیا میں ایک جیسے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہیپینس خوشی، سیڈنس افسردگی، اینگر اور فیئر کچھ ایسے ایکسپریشنز ہیں جو کہ ساری دنیا میں ایک جیسے ہیں۔ فیشل ایکسپریشنز کے بعد اگلا نمبر آتا ہے جیسچرز کا۔ جیسچرز لکھا ہے کہ ڈیلیبریٹ موومنٹس آف آرمز، ہینڈز، فنگرز اینڈ ادر پارٹس آف باڈی آر کالڈ جیسچرز۔ یہ جو فرسٹ سینٹینس ہے یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اف somebody asks you what do we mean by gestures، تو اس کا جواب ہوگا ڈیلیبریٹ موومنٹس آف آرمز، ہینڈز، فنگرز اینڈ ادر پارٹس آف باڈی آر کالڈ جیسچرز۔ اور یہ ایک سینٹینس آپ کے ایگزامز میں شارٹ کویسچنس کے پورشن میں آپ کو مدد دے سکتا ہے۔ سو ایسے فقرات پہ غور کیا کیجئے جس میں کوئی ڈیفینیشن ہو، کسی بات کی وضاحت کی گئی ہو، یا جس میں کسی ڈیٹ کا ذکر ہو۔ These gestures are an important way to communicate meanings without words in some occupations۔ Okay, in some occupations is another sentence۔ I repeat the sentence کہ these gestures are an important way to communicate meanings without words۔ یعنی کہا گیا کہ gestures بڑے اہم ہوتے ہیں، یہ بغیر الفاظ کے بھی بات کہہ جاتے ہیں۔ اور اگلی بات کہی گئی کہ in some occupations، کچھ پیشوں میں gestures speak louder than words۔
کچھ پیشوں میں کچھ پروفیشنز میں آپ کے جیسچرز آپ کے ورڈز سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور اس کی مثال پیش کی گئی ہے اگلے سینٹینس میں کہ فار ایگزامپل the traffic wardens direct traffic on crowded roads. They effectively communicate with the movements of their arms and hands. جی ٹریفک سارجنٹس جب ٹریفک کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں آن دا روڈز تو وہ اپنا سارا کام باڈی موومنٹس جیسچرز کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور اس لینگویج کو ڈرائیورز سمجھتے بھی ہیں اور بڑے ایفیشینٹلی اپنا یہ کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں لوگ باڈی لینگویج کا استعمال کرتے ہیں، عدالتوں میں باڈی لینگویج کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تو کچھ ایک پروفیشنز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ایز این ایگزامپل کہ جہاں پر جیسچرز باڈی لینگویج استعمال ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ عام زندگی میں بھی اس کا بڑا اہم استعمال ہے۔ نیکسٹ دیکھیے گا، gestures and movements are culture specific. The meaning of a gesture in America may be different from its meaning in Asia and Middle East. کہا گیا کہ جتنے بھی جیسچرز ہیں یہ کلچر اسپیسیفک ہوتے ہیں، یعنی ہر ایک کلچر میں ہر ایک ثقافت میں اپنے اپنے کچھ جیسچرز ہوتے ہیں۔ کچھ جیسچرز کچھ اشارے ایک معاشرے میں اچھے سمجھے جاتے ہیں تو وہی جیسچرز کسی دوسرے معاشرے میں معیوب ناپسندیدہ خیال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یورپ کے معاشرے میں دور سے ہاتھ ہلا دینا، ہائے کہنا، بائے کرنے کے لیے ہاتھ ہلا دینا ایک معمول ہے، جبکہ یہی چیز ہمارے معاشرے میں اسلامی معاشرے میں ناپسندیدہ خیال کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے یورپ میں جب دوستوں سے فرینڈز سے الوداع لی جاتی ہے تو دور سے ہی فلائنگ کس کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ اس معاشرے میں عام ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں اٹ از اے ٹیبو، یہ ایک غلط چیز، معیوب چیز خیال کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک مثال تھی کہ کچھ جیسچرز کچھ معاشروں میں قابل قبول ہیں، جبکہ وہی جیسچرز کچھ دوسرے معاشروں میں ناپسندیدہ خیال کیے جاتے ہیں۔ تو ایک شخص جو کہ کسی دوسرے معاشرے میں جاتا ہے، اے بزنس مین اور اے اسٹوڈنٹ اور اے ٹورسٹ، اے وزٹر، اسے چاہیے کہ وہ اس معاشرے سے متعلق اسٹڈی کر لے، ان کے طور طریقوں سے متعلق، ان کے رسم و رواج سے متعلق کچھ اسٹڈی کر لے، ادروائز اسے وہاں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آپ کے اسی سبجیکٹ بزنس کمیونیکیشن میں یا کمیونیکیشن سکلز میں ایک چیپٹر آپ کو ملتا ہے اکراس کلچرل کمیونیکیشن، یعنی دوسرے کلچرز کے ساتھ کمیونیکیشن۔ اگر آپ اس ٹاپک کو اسٹڈی کریں تو وہاں اس سے متعلق آپ کو بہت سی معلومات ملے گی۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر بھی بہت سی معلومات دستیاب ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود یا پھر ہاؤ ٹو بیہیو ان اے ہوسٹ کلچر۔ اوکے، نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں، پیرالنگوسٹکس۔ پیرالنگوسٹکس کیا ہے جی؟ پیرالنگوسٹکس ریفرز ٹو a manner of communication which conveys particular meaning different from actual meanings۔ یعنی پیرالنگوسٹکس میں کیا ہے کہ آپ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے میننگز اصل میننگز سے، ڈکشنری یا لٹرل میننگز سے مختلف ہوتے ہیں۔ It includes tone of voice and pitch. The tone of voice can have a powerful effect on the utterance of a word۔ جی تو پیرالنگوسٹکس میں کہا گیا ہے کہ آپ کی ٹون آف وائس ہے، آپ کا انٹونیشن، ایکسنٹ، لہجہ ہے، لہجے کا اتار چڑھاؤ ہے جو کہ آپ کا میسج کنوے کرتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے روزمرہ کی زندگی میں الفاظ نہیں، الفاظ کا بیان، انداز بیان بڑا اہم ہوتا ہے۔ جیسے کہ غالب نے کہا تھا، ہر بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ تو ہمارا انداز گفتگو بڑا اہم ہوتا ہے ان دا فیلڈ آف کنویئنگ میسیجز۔ ذرا نیکسٹ دیکھیے، اس کی اگزامپل لکھ رکھی ہے، if a word is uttered with stress
and in a loud tone it is considered an order. Example, go. मसलन कोई शख्स गुस्से के साथ या दबाव के साथ कहता है go, तो it means ये एक ऑर्डर है या गुस्सा है. और इसी लफ्ज़ को अगर नरम लहजे में बयान किया जाए, मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि इफ़ द सेम वर्ड इज़ अटर्ड सॉफ्टली इट इज़ कंसिडर्ड अ रिक्वेस्ट, तो यही लफ्ज़ एक रिक्वेस्ट ख्याल किया जाता है अगर यही लफ्ज़ पोलाइट मैनर में कहा जाए, जैसे कि प्लीज़ गो. तो आपने देखा कि एक ही लफ्ज़ लेकिन अटरेंस, प्रोनंसिएशन, लहजा इसके मतलब को बदल देता है. तो पैरालिंग्विस्टिक्स का इस्तेमाल बड़ा आम है अमली ज़िंदगी में भी, रोज़मर्रा के मामलात में भी, प्रोफेशनल अफेयर्स में भी. इसके बाद पोस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज का जिक्र आता है. पोस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज एक बड़ा लॉन्ग टॉपिक है. बॉडी लैंग्वेज इज़ अ टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन विच फिजिकल बिहेवियर्स आर यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन. तो बॉडी लैंग्वेज क्या है कि जनाब, इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक अंदाज़ है ये, और इसमें फ़िज़िकल बिहेवियर्स का इस्तेमाल होता है अपनी बात को अगले तक पहुंचाने के लिए. बॉडी लैंग्वेज कॉन्वेज अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन, और बॉडी लैंग्वेज हमारी इंफॉर्मेशन का, मालूमात का एक बड़ा हिस्सा दूसरे शख्स तक पहुंचाती है. हमारे अल्फाज तो 40% मैसेज कॉन्वे करते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारी बॉडी मूवमेंट, हमारी आई कॉन्टेक्ट बाकी का 60% कॉन्वे करते हैं. इट एक्सप्रेसेस फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स, यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी फीलिंग्स, हमारी एटीट्यूड्स, हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को दूसरे शख्स तक पहुंचाती हैं, क्योंकि कुछ बातें कही नहीं जाती, सिर्फ उनका एहसास दिलाया जाता है खामोशी से. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन इज़ डिसइंटरेस्टेड, अनहैप्पी और डिसएग्रीड, यू विल फाइंड हिम विद, यानी एक शख्स आपके सामने खड़ा, एक शख्स आपकी बात में दिलचस्पी नहीं ले रहा, या वो नाखुश है, या वो आपकी बात से इत्तफाक नहीं करता, तो आप उसको किस पोस्चर में देखेंगे? हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे. यू विल फाइंड हिम विद, हाँ जी, तो यू विल फाइंड हिम विद आर्म्स फोल्डेड ऑन चेस्ट, वो अपने बाजू अपने सीने पर बांध कर खड़ा है, या फिर टेंस फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके चेहरे के तासुरात बताते हैं कि वो परेशान है, उसके चेहरे से परेशानी छलकती है. आइज डाउन कास्ट, या फिर उसकी निगाहें झुकी हुई हैं. बॉडी टर्न्ड अवे फ्रॉम यू, या फिर वो अपना रुख ज़रा मोड़ लेता है, तिरछा हो जाता है, आप पर तवज्जो नहीं देता. वो मुंह से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, या फिर ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन, या फिर वो तो किसी और ही ख्यालात में गुम है, वगैरह वगैरह. When a person is bored or disinterested in what you say, you will find him. इसी तरह से अगर कोई शख्स बोर हो रहा है बैठा हुआ आपके लेक्चर में, उसे दिलचस्पी नहीं है, या फिर वो कोई फ़िल्म देख रहा है लेकिन फ़िल्म उसे पसंद नहीं आ रही, तो उसका स्टाइल, उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता सकती है कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड एंड ही इज़ फीलिंग बोर्ड. फॉर एग्जाम्पल, सिटिंग स्लम्ड विद हेड डाउन कास्ट, सिटिंग स्लम्ड यानी गनूदगी के आलम में बैठा है, सर झुकाकर, निगाहें बंद हैं, ऊँघ रहा है. गेजिंग इनटू स्पेस, या फिर वो शख्स मुसलसल खला में देख रहा है, छत को देखता जा रहा है. पिकिंग एट क्लॉथ्स एंड फिडलिंग विद पेन, या फिर वो शख्स अपने ही लिबास से खेल रहा है, अपने पेन से मुसलसल खेल रहा है. वो मौजूद है मगर वो गैर हाजिर है, मौजूद होते हुए भी वो शख्स ज़हनी तौर पर गैर हाजिर है, वो आपकी बात में तवज्जो नहीं कर रहा. इस तरह से व्हेन यू यूज़ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, इट एड्स स्ट्रेंथ टू योर वर्बल कम्युनिकेशन. द फॉलोइंग टिप्स हेल्प यू जनरेट फर्म इम्प्रेशंस. ऊपर तो हमने नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल देखा, अब हम देखते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से बता सकती है कि यू आर पॉजिटिव, यू आर इंटरेस्टेड एंड यू आर पेइंग अटेंशन. Have an open posture, be relaxed but don't slouch. Sit and stand upright. Have an open posture यानी
اس طرح سے کھڑے ہوں کہ آپ کا چہرہ سیدھا ہو، شولڈر اوپر کو اٹھے ہوئے ہوں، اوپن فیس کے ساتھ. بی ریلیکس، اور ریلیکس رہیں. یعنی کچھ لوگ بہت تن کر اکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں شولڈر ٹائٹ کر کے یا بالکل جھک کر، وہ غلط ہے. بٹ ڈونٹ سلاؤٹ، سٹ اینڈ اسٹینڈ اپ رائٹ. آپ بیٹھیں یا کھڑے ہوں بالکل سیدھے، اپ رائٹس، یعنی ایک طرف جھک کر نہیں، ٹیک لگا کر نہیں. اسی طرح سے سیکنڈ پوائنٹ، یوز اے فرم ہینڈ شیک. جب آپ کسی دوست سے یا کسی کلائنٹ سے ہینڈ شیک کریں تو ود ویگر، ود فورس، مضبوطی کے ساتھ. اور اس میں ایک چیز کا اضافہ کرتا چلوں کہ کہا جاتا ہے کہ وین یو شیک ہینڈ ڈونٹ لیٹ گو دا ہینڈ آف ادر پرسن. کچھ دیر کے لیے اس کا ہاتھ تھام کر رکھیں، مگر اتنا لمبے عرصے تک بھی نہیں کہ دا ادر پرسن گیٹس اریٹیٹڈ. اس میں یہ بھی بات شامل ہے شیک ہینڈ میں کہ ڈونٹ شیک ہینڈ ود ایکسٹرا فورس. اتنا شدت سے بھی مت دبائیں کہ ادر پرسن گیٹس ہرٹ، اسے تکلیف محسوس ہو. نیکسٹ پوائنٹ، مینٹین گڈ آئی کانٹیکٹ. جی آئی کانٹیکٹ بہت ضروری ہے. جب آپ کسی کلائنٹ سے ملتے ہیں یا کسی دوست سے، کسی گیسٹ سے ملتے ہیں تو یو شوڈ ہیو اے گڈ آئی کانٹیکٹ. آپ کا آئی کانٹیکٹ آپ کے کانفیڈنس کو ظاہر کرتا ہے، آپ کی کارٹسی، خوش مزاجی کو ظاہر کرتا ہے. ایوائڈ ٹچنگ یور فیس. ہاں، اس چیز سے بچنا ہے بیکاز ٹچنگ یور فیس مینس یو آر آئدر ناٹ کانفیڈنٹ اور یو آر نروس. آپ کے نروس ہونے کو، کانفیڈنس نہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے. آپ کی کانفیڈنس، آپ کی بوکھلاہٹ کو ظاہر کرتا ہے. تو وی شوڈ ایوائڈ ٹچنگ آر فیس، اسکریچنگ آر چیکس while we are addressing somebody, while we are listening to somebody, or while we are talking to somebody. کسی کی بات سنتے ہوئے، کسی کو کچھ کہتے ہوئے ہمیں اسکریچنگ سے، فیس ٹچنگ سے ایوائڈ کرنا چاہیے. کیپ یور ہیڈ اپ. ہاں، یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیپ یور ہیڈ اپ، کہ جب بات کریں یا بات سنیں تو سر اٹھا کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. ادروائز وہی بات پہلے والی کہ یو لیک ان کانفیڈینس، یو آر کنفیوزڈ، یو آر اپسیٹ. اف یو ڈونٹ کیپ یور ہیڈ اپ، اگر آپ سر اٹھا کر بات نہیں کرتے تو محسوس ہوتا ہے کہ آپ میں اعتماد کی کمی ہے. اور یہ چیز خاص طور پر، یہ جو ہم نے 4 یا 5 پوائنٹس پڑھے کہ یوز اے فرم ہینڈ شیک، گڈ آئی کانٹیکٹ، ایوائڈ ٹچنگ فیس اور ہیڈ اپ، یہ چیزیں ایک میٹنگ میں، while you are attending a meeting in front of your boss or you are in an interview, job interview، تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں، آپ کے کیریئر کو متاثر کر سکتی ہیں. You should be very careful about these things. جی نیکسٹ، ہاں اس میں ایک چیز کا میں مزید اضافہ کرتا چلوں. I come to page number 4 once again. اسٹوڈنٹس، یہ جو پوائنٹس میں نے پڑھے اس کے لاسٹ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر سے میں نے ایک لنک دے رکھا ہے. اس لنک کو نوٹ کیجئے گا. اگر آپ کو فردر انفارمیشنز چاہیے ہو باڈی لینگویج سے متعلق تو آپ اس لنک کا استعمال کرتے ہوئے کچھ اور بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی بک میں بھی یہ ٹاپک موجود ہے. ہمارا اگلا پوائنٹ ہے جی اپیرنس. اپیرنس یعنی آپ کی ظاہر داری. آر چوائس آف ڈریس، کلر، ہیئر اسٹائل، شوز اینڈ نیک ٹائی از کنسیڈرڈ اے مینس آف نان وربل کمیونیکیشن. یعنی آپ جس طرح سے ڈریس اپ ہو کر جاتے ہیں، آپ کا ہیئر اسٹائل، آپ کی ٹائی کا کلر، یہ سب کچھ آپ کی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، آپ کی گرومنگ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. دا وے یو ہیو بین ایجوکیٹڈ، دا وے یو ہیو بین براٹ اپ، یہ ساری چیزیں آپ کا ایکڈیمک بیک گراؤنڈ، آپ کا سوشل بیک گراؤنڈ ریفلیکٹ کر دیتی ہیں، دکھا دیتی ہیں آپ کے مخاطب کو، آپ کے سامنے والے کو. ریسرچ اور کلر سائیکالوجی، ریسرچ اور کلر سائیکالوجی ہیز ڈیمونسٹریٹڈ دیٹ ڈفرنٹ کلرز ریفلیکٹ ڈفرنٹ نیچرز اینڈ بینڈس آف مائنڈ. جی کلر سائیکالوجی بتاتی ہے، کلرز سے متعلق ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ مختلف کلرز پسند کرنے والے لوگ مختلف نیچرز رکھتے ہیں. سپوز مثال کے طور پر کہ جو لوگ لائٹ کلرز پہنتے ہیں
وہ دھیمے مزاج کے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ اسٹرانگ کلرز پہنتے ہیں دے آر کنسیڈر ٹو بی ہائیلی ڈٹرمنڈ، انہیں بڑے پختہ ارادوں والا، مضبوط اعصاب والا اور سم ٹائمز ہارڈ ہارٹڈ بھی خیال کیا جاتا ہے۔ بینڈ آف مائنڈ، اوکے نیکسٹ، سملرلی اپیرنس کین آلٹر ریئیکشن، ججمنٹ اینڈ انٹرپریٹیشن، یعنی آپ کی اپیرنس کو دیکھ کر آپ کا باس، آپ کا انٹرویو لینے والا، آپ کا کلائنٹ جج کرتا ہے، آپ سے متعلق ایک رائے بناتا ہے، اس کی گزشتہ رائے بدل بھی سکتی ہے، آپ کو انٹرپریٹ کرتا ہے وہ اپنے ذہن میں کہ یہ بندہ کس قسم کا ہوگا، کس طرح کی ڈیلنگ ہوگی اس کی ایٹسیٹرا۔ فار ایگزامپل نیکسٹ ایک ایگزامپل لکھ رکھی ہے آپ کے لیے میں نے اپیرنس کی امپورٹنس کو بتانے کے لیے، اور یہ ایگزامپل پریکٹیکل لائف میں آپ کے بڑے کام آنے والی ہے۔ فار ایگزامپل، اے ینگ بوائے اپیئرس فار اے جاب انٹرویو، ہی از ویئرنگ اے فیڈڈ جینس and has long hair. He is also not well shaved. The boss will make an impression in his mind that the candidate will be careless and ill-mannered. یعنی ایک شخص جاب انٹرویو کے لیے جاتا ہے، نہ اس نے شیو کی، نہ اس نے بال بنائے، اور وہی پرانی پھٹی ہوئی جینس پہن رکھی ہے، وہ بھلے ہی کتنی ہی اچھی ڈویژنس کا مالک ہو، بڑا ایکسپیرینسڈ ہو، ٹیلنٹڈ ہو، لیکن اس کی اپیرنس پہلی ہی نظر میں باس کو ایک تاثر دے دیتی ہے کہ یہ بندہ جیسے اپنی ڈریسنگ میں کیئرلیس ہے ویسے ہی اپنی ڈیلنگز میں بھی کیئرلیس ہوگا، یہ ill mannered ہوگا اور ہمارے آفس کے ماحول کو خراب کرے گا۔ آن دا ادر ہینڈ، a well dressed and well shaved candidate will generate a good impression، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا کینڈیڈیٹ جو کہ ویل ڈریسڈ ہو کر، ویل شیوڈ ہو کر جاتا ہے تو وہ اپنے متعلق ایک پازیٹیو امپریشن دیتا ہے، پھر خواہ اس کی ڈگریز بہت اعلیٰ نہ ہو، اس کا تجربہ بہت زیادہ نہ ہو، خواہ وہ بہت انٹیلیجنٹ نہ ہو، بٹ دا باس لائکس ٹو ٹاک ٹو ہم، اس سے بات کرنا پسند کرتا ہے، اس سے زیادہ گفتگو کرتا ہے۔ آئی کانٹیکٹ، جیسے کہ ہم مختصر سا ذکر پہلے پڑھ چکے ہیں اس کا، آئی کانٹیکٹ کو اب ہم یہاں پر تفصیل سے پڑھیں گے۔ آئی کانٹیکٹ پلیز این امپورٹنٹ رول ان نان وربل کمیونیکیشن، اسٹیئرنگ، بلنکنگ اینڈ ایورٹنگ آئیز آر امپورٹنٹ نان وربل بیہیویئرس۔ جی ہاں، آئی کانٹیکٹ بہت اہم ہے، اور گھورنا، دیکھنا، نگاہیں جھپکنا، نگاہیں ہٹا لینا، یہ سب کچھ بڑے معنی رکھتے ہیں۔ آئی گیز از آلسو یوٹیلائزڈ ایز اے مینس ٹو ڈٹرمن اف سم ون از آنیسٹ اور ڈس آنیسٹ، اور یہ جو آئی کانٹیکٹ ہے یہ پیمانہ ہے اس بات کو جانچنے کا، پرکھنے کا کہ ایک شخص ایماندار ہے یا بے ایمان ہے۔ Normal steady look tells that the person is honest and is speaking the truth، یعنی نارمل آئی کانٹیکٹ بتاتا ہے کہ ایک شخص جو آپ سے مخاطب ہے وہ ایماندار ہے اور سچ بول رہا ہے۔ اس کے برعکس لیک آف آئی کانٹیکٹ indicates that the person is telling a lie, he is dishonest or he lacks confidence۔ لیکن اگر آپ کا مخاطب آپ سے آئی کانٹیکٹ نہیں رکھتا، نظریں نہیں ملا پا رہا، نظریں جھکا کر بات کرتا ہے یا آپ کے چہرے سے نگاہیں ہٹا لیتا ہے، تو تاثر ملتا ہے کہ وہ شخص یا تو جھوٹ بول رہا ہے، بے ایمان ہے، یا اس میں اعتماد نہیں ہے، اعتماد کی کمی ہے۔ تو اس لیے آئی کانٹیکٹ بہت اہم ہے۔ اور اس کے بعد اسمیل اینڈ ٹچ کا ذکر آتا ہے۔ ویریس آرڈرز اینڈ فریگرنسز سم ٹائمز convey the emotions of sender and sometimes affect the receiver, sometimes affect the reaction of the receiver۔ جی ہاں، کہا گیا کہ آپ جس طرح کی پرفیوم استعمال کرتے ہیں، اسٹرانگ یا لائٹ، اس سے ایک میسج کنوے ہوتا ہے، اس پرفیوم کو ریسیو کرنے والا ایک گیس کرتا ہے کہ یہ شخص
جو کہ مجھ سے مخاطب ہونے آیا ہے یہ اسٹرانگ پرسنالٹی والا ہے. ہی لیکس کانفیڈینس, ہی ہیز اسٹرانگ ڈیسیژنس اینڈ ایٹسیٹرا. ٹچنگ پیپل کین کمیونیکیٹ فرینڈشپ, لو, اپروول, ہیٹرڈ, اینگر اینڈ ادر فیلنگس. اسی طرح سے ٹچ کرنا اپنے سامنے والوں کو کئی طرح کی میننگز دیتا ہے. اس کی مثال میں ہم ایک بار پھر سے ہینڈ شیک کا ذکر کرتے ہیں کہ اف یو شیک ہینڈ وارملی, جوش کے ساتھ, جذبے کے ساتھ شیک ہینڈ کرتے ہیں اور چند سیکنڈز کے لیے دوسرے شخص کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں تو یہ گرم جوشی کا مظاہرہ ہے. اور آپ صرف اف یو اونلی ٹچ دا فنگرز, صرف اپنی فنگرز ٹچ کرتے ہیں اور جلدی سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیتے ہیں تو یہ سرد مہری کا مظاہرہ ہے. نیکسٹ ایک لائن پڑھ کے اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں. ادر فیلنگس, ٹھیک ہے جی. A kiss on the cheek, a pat on the shoulder indicates approval, یعنی آپ کسی کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہیں. اور یورپ کے معاشرے میں if you kiss someone on the cheek it means you are showing approval, آپ پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایسا مت کیجیے گا, تھپڑ پڑ جائے گا. while a slap on the face and a show of fist shows anger, جبکہ کسی کے چہرے پہ تھپڑ مارنا, یہ تھپڑ دکھانا, ایک گھونسا دکھانا, یہ غصے کا, نفرت کا اظہار ہے. کسی ساتھ بیٹھے ہوئے کی پسلیوں میں, ربز میں اپنی کوہنی چبھونا ناپسندیدگی کا اظہار ہے, اس کو کسی کام سے روکنے کا اشارہ ہے. تو کہا گیا کہ آپ کا دوسرے کو ٹچ کرنا کئی طرح کے میسیجز دے جاتا ہے. اور یاد رہے کہ ٹچ بھی کنٹری اسپیسیفک ہوتا ہے, کلچر اسپیسیفک ہوتا ہے. مختلف کلچرز میں مختلف انداز میں ٹچ کرنے کے مختلف میننگز لیے جاتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک نان وربل کمیونیکیشن کا. امید ہے کہ آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ نے اس کو انجوائے بھی کیا ہوگا, کیونکہ میں نے اس ٹاپک کو تیار کرنے کے لیے انٹرنیٹ سے اور مختلف بکس سے مواد اکٹھا کیا, پھر اس کو ارینج کیا آپ کی آسانی کے لیے. اردو میں آپ کو مثالیں پیش کی تاکہ آپ کو اس کی بہت اچھی سمجھ آئے. کائنڈلی سے اسٹڈی کیجیے گا, اسے اپنے پاس محفوظ رکھیے گا. اگلے لیکچر تک کے لیے اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.